نشوہ جب عاصم کے ساتھ پرانا البم دیکھتی ہے تو بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے، اور عاصم کو دیکھ کر تو نشوہ کو یوں لگتا ہے جیسے میرے بابا بہزاد نہیں بلکہ عاصم انکل ہوں۔ تو کسی سے کبھی شکوہ نہ کرنے والی نشوہ بالآخر عاصم سے شکوہ کر ہی دیتی ہے کہ آپ نے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی، اور پھر پوچھ لیتی ہے کہ کیا آپ میری امی سے محبت کرتے تھے؟ تو عاصم کہتا ہے محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تمہاری ماں سے عشق کرتا تھا۔ تو نشوہ شکوہ کرتی ہے کہ پھر آپ امی کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے، آپ نے ان سے شادی کیوں نہیں کی، آخر امی کی شادی بابا سے کیوں ہونے دی، جبکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بابا کوئی اچھے انسان نہیں تھے، ان کی زندگی میں بھی میری ماں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی میری ماں کی زندگی جیسے ختم ہو کے رہ گئی۔ تو عاصم نشوہ کی بات پر آنکھوں میں آنسو لیے نشوہ سے کہتا ہے کیونکہ تمہاری ماں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ نشوہ اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ میری ماں نے جتنی قربانیاں دینی تھی دے لیں، جتنے ظلم و ستم برداشت کرنے تھے کر لیے، لیکن اب میں اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لا کے ہی رہوں گی۔ اور عاصم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نشوہ کو بری طرح سے احساس ہوتا ہے کہ صرف میری ماں ہی نہیں بلکہ عاصم کی زندگی بھی میری ماں کے بغیر ادھوری ہو کے رہ گئی ہے۔ ادھر برہان جو شادی میں شرکت کرتا ہے تو ہر چیز کو بہت باریک بینی سے آبزرو کرتا ہے۔ سب لوگ شادی کا فنکشن انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بسمہ اتنے سارے نوکر چاکر ہونے کے باوجود بھی کاموں میں مصروف ہے، اور جب بسمہ تیار ہو کے شادی کے فنکشن میں شرکت کے لیے آتی ہے تو برہان نوٹ کرتا ہے کہ بی جان دور سے ہی بسمہ کو ایسی گھوری مارتی ہیں کہ بسمہ کی آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوتی، واپس پلٹتی ہے اور تنہا بیٹھ جاتی ہے، جبکہ برہان بھی شادی کا فنکشن چھوڑ کے بسمہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، بسمہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ بسمہ اندر سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ برہان کے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پا رہی۔ برہان بھی اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ بسمہ آنٹی نے جتنی قربانیاں دینی تھیں دے لیں، لیکن اب میں بسمہ آنٹی اور اپنے باپ کی زندگی میں خوشیاں لا کے ہی رہوں گا۔ اب مہندی کا فنکشن ختم ہوتا ہے، سبھی لوگ اپنے اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں، جبکہ نشوہ چائے بناتی ہے اور اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر جان بوجھ کے عاصم کا ٹاپک چھیڑ لیتی ہے، دراصل اپنی ماں کے دل کی گہرائیوں میں چھپی عاصم کی محبت کو باہر نکالنا چاہتی ہے۔ تو بسمہ سے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی آپ کی لو سٹوری تو بہت انٹرسٹنگ ہوگی، لیکن بسمہ نشوہ کو غصے سے دیکھتی ہے اور ٹاپک چینج کرنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ جبکہ دوسری طرف برہان بھی جب گھر جاتا ہے تو پرانی البم کو ٹیبل پہ دیکھتا ہے تو تصویریں دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بابا کیا آپ بسمہ آنٹی سے اب شادی نہیں کر سکتے؟ عاصم تو ہمیشہ سے ہی بسمہ کو چاہتا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، یہ تو بسمہ ہی تھی جس نے عاصم کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ تو عاصم حسرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے جیسے اب یہ ممکن ہی نہیں، لیکن برہان اور نشوہ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں خوشیاں واپس لا کے ہی رہیں گے۔ دوسری طرف عمار کا دوست سمیر، جسے نشوہ نے ایک زوردار جھامپڑ رسید کیا تھا، اسے بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، جبکہ غصہ تو اسے عمار پہ بھی آتا ہے کہ میرا دوست ہوتے ہوئے اس نے اپنی اس کزن نشوہ کی خاطر جسے وہ پسند بھی نہیں کرتا میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ خیر اگلے دن بینش کی رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، برہان بھی شادی میں شرکت کرتا ہے اور جب نشوہ کو دیکھتا ہے تو بس دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ نشوہ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ برہان کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو مسلسل نشوہ کو گھور رہا ہے، جبکہ عاصم اپنے بیٹے کی نظروں کو بھانپ چکا ہے اور سمجھ گیا ہے کہ میرے بیٹے کا دل نشوہ پہ آ چکا ہے۔ عاصم تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے، چلو بسمہ عاصم کو نہیں مل سکی تو کیا ہوا، بسمہ کی بیٹی تو اس کی بہو بن سکتی ہے نا۔ اب بینش کی رخصتی ہوتی ہے تو برہان اور نشوہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ اسے اس کے سسرال تک چھوڑ کے آ سکیں۔ بینش کو جب اس کے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے تو نشوہ اس کی پکچرز لیتی ہے، برہان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بینش کی بہت ساری پکچرز بنانے کے بعد بالآخر برہان اپنے دل کی بات زبان پہ لے ہی آتا ہے اور نشوہ سے کہتا ہے کہ آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک انڈیویجول پکچر لے لیں۔
بنش تو برہان کی یہ بات سنتے ہی ہنس پڑتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ برہان کا دل میری کزن نشوا پہ آ چکا ہے۔ اسی لیے برہان کی بات کو مذاق میں دہراتے ہوئے کہتی ہے کہ او اگر آپ اجازت دیں تو۔ برہان تو یہ سن کے جھینپ جاتا ہے اور نظریں جھکا لیتا ہے، جبکہ نشوا عجیب سی نظروں سے کبھی بنش کو اور کبھی برہان کو دیکھتی ہے۔ دل ہی دل میں تو نشوا بھی برہان کو چاہنے لگی ہے، خاص طور پہ برہان کو جب فریال سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا تو نشوا کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ برہان کو یوں فریال سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے دیکھ کر نشوا کو اندر ہی اندر جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ بہرحال نشوا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا بہت اچھے سے جانتی ہے، اس لیے برہان کے سامنے بالکل شو نہیں کراتی کہ اسے برہان کی بات سمجھ آ رہی ہے یا وہ خود بھی برہان کو چاہنے لگی ہے۔ اب بنش کو چھوڑ کے برہان، نشوا اور فریال جب واپس آتے ہیں تو راستے میں ایک ڈھابے پہ چائے پینے کے لیے تینوں بیٹھ جاتے ہیں۔ فریال تو ایک دفعہ پھر برہان سے خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتی ہے، جبکہ نشوا ان دونوں کو بس دیکھتی رہتی ہے۔ برہان فریال سے شادی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کا شادی کا ارادہ کب ہے، جبکہ فریال برہان سے کہتی ہے کہ شادی انسان کو تبھی کرنی چاہیے جب فریکوینسیز میچ ہونے لگیں۔ نشوا تو جانچتی نظروں سے برہان کو دیکھتی ہے کہ کہیں وہ بھی فریال کو پسند تو نہیں کرنے لگا۔ اب برہان کا تو فریال کے بارے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن فریال کی ماں یعنی قدسیہ آپی کو برہان بہت زیادہ پسند آیا ہے، اس لیے وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر عاصم کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ فریال اور برہان کی شادی کی بات کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قدسیہ اور فریال نے واپس بھی جانا ہے اور قدسیہ چاہتی ہے کہ واپس جانے سے پہلے ہی فریال اور برہان کا نکاح ہو جانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف بی جان اور بختیار فریال اور عمار کی منگنی یا نکاح کی بات کرتے ہیں۔ بی جان تو کہتی ہیں کہ اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی مبارک دن دیکھ کے فریال اور عمار کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ قدسیہ اور فریال کو تو عمار کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا نکما اور نکٹھو گنڈا ٹائپ انسان ہے، جبکہ فریال تو پہلے ہی عمار کو پہچان گئی تھی کہ اس کی پرورش اچھی نہیں ہوئی اور دین سے بھی خاصی دوری ہے، جس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت عمار سے شادی نہیں کرے گی اور اپنی ماں کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ جب فریال کے انکار کی بات بی جان اور بختیار صاحب تک پہنچے گی تو وہ اپنے نکٹھو اور نکمے بیٹے کو بیڑیاں ڈالنے کے لیے نشوا کو ہی قربانی کا بکرا بنائیں گے اور زبردستی اسے فورس کریں گے عمار کے ساتھ نکاح کے لیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بسمہ، جس نے اپنے لیے تو کبھی سٹینڈ نہیں لیا لیکن اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گی، اور پہلی بار اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائے گی جس میں عاصم بھی اس کا ساتھ دے گا، ایٹ دا اینڈ ہوگا تو یہی کہ برہان اور نشوا کی شادی ہوگی، جبکہ فریال کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ لیکن اس عمار کا کیا اینڈ ہونے والا ہے، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔